السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زاہد ٹی وی۔ لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ سرزمین کی بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے دریا جاری کیے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی میں صرف زمین سندھ کو ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام یعنی سندھ میں ہزاروں بزرگان دین اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت فیوز و برکات جاری رہا۔ آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروند میں حضرت کبیر الدین احمد تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ اس مسئلے کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ سید محمد کبیر الدین ہر شب تہجد کے بعد بارگاہ الہی میں مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی۔ ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور عرض کی، یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیجیے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصہ بعد 570 یا 573 ہجری بمطابق 1177 میں سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں آسمان ولایت کا شہباز بننا تھا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کے والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئیں اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے مروند سے سبزوار کا سفر کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے۔ آپ حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور جید عالم تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی مشائخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیے۔ غیبی اشارہ ملنے پر اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے۔ حضرت امام رضا سے روحانی و قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار انوار پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ اس سفر پر عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں جب روزہ اطہر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی مکرانیوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے امڑ کر آ گئے۔ آپ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانی اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڈریا اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جذب میں تھے۔ وہ گڈریا اپنی بکریوں کو بول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے چند دن کے ساتھ میں اسے اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گڈریا لال کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا ایک مزار آج تک اسی گڈریا کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سے آپ سندھ میں داخل ہوئے لیکن رکے بغیر سیدھے ملتان پہنچے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا۔
آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گرد و نواح کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ یہ لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے اور شہباز قلندر کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی۔ لاتعداد دکھیاروں کے دکھ دور ہوئے۔ ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی قلندر شہباز کی کرامات کا شہرہ بھی دور دور تک ہونے لگا۔ ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کاشانی کی سماعت بھی ان قصوں سے آشنا ہوئی۔ علامہ قطب الدین کاشانی ایک عالم فاضل شخص تھے، لیکن صوفیت اور درویشی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتویٰ آپ تک بھی پہنچا دیا۔ آپ چند خدمتگاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی روحانی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ فروز ہو رہا تھا۔ ہر روز مجلس ارشاد کا انعقاد ہوتا تھا۔ ہزاروں طالبان حق کسب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ مسند ارشاد پر جلوہ فروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان مروندی قلندر نام کے کوئی بزرگ علامہ قطب الدین کاشانی سے مناظرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر پہنچے تھے کہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مریدین آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اب آپ کے قدم قاضی کی عدالت کے بجائے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی خانقاہ کی جانب تھے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متلاشی تھے، خانقاہ میں بیٹھتے تو اٹھنا بھول گئے، دن رات صحبتیں رہنے لگیں۔ اسی خانقاہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرخ بخاری سے ہوئی۔ اس زمانے میں خطہ پنجاب اور سندھ میں کرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ خطہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدین کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا تو دوسری طرف حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر، یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے۔ بعد میں یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں خاص کشش تھی، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پناہ کرامات بھی ظاہر ہوں، جن سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اعتماد عطا کیا اور لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔